کرتے ہو پرست وہ سچ ہے کہ یا جو ایک خدا جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ سچ ہے. تو پھر قربانی کا معاملہ کیا گیا, وہی جو پہلے ہم حابیل قابیل کے قصے سے جو تذکرہ کر چکے ہیں کہ میں اپنی قربانی رکھوں گا اور تم اپنی قربانی, اور جس کی قربانی بھسم ہو جائے, قبول ہو جائے, وہ سچا ہوگا. تو ہوا وہی کہ جو ہے وہ حضرت الیاس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی. وہ بہرحال ان کی دعا سے بعد میں وہ بارش ہوئی, لیکن وہ جو ہے وہ بدلنے والے نہیں تھے. وہ اپنی اس ہٹ درمی پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے اور جو ہے وہ حضرت الیاس کی جو ہے بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور بہرحال یہ کہ ان کی کتابوں میں بڑے مشہور نبی یہ گزرے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خدائے واحد کی جو ہے وہ پرستش کی طرف بلاتے رہے. اور بلکہ ایسا ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کو ان کی اہمیت کا زیادہ احساس ہوا. اور بلکہ ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت الیاس جو ہے وہ بادلوں میں چلے گئے اور دوبارہ آئیں گے, اور یہ سارا جو ہے وہ یہودی کتابوں میں جو یہ فلسفے موجود ہے. اور بلکہ کسی بھی نئے نبی کے آنے پہ سب سے پہلے وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ چیک کریں کہ یہ وہ الیاس نبی تو نہیں ہے, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا اور نبی کریم کے آنے کے. تو ان کا جو ہے وہ یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈٹے رہے اور جو ہے وہ دین کی بات جو ہے وہ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ پھیلاتے رہے. آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اپنا شعیب بھائی اس حوالے سے؟ ہاں بس سورہ صافات کے اندر ایک اور واقعہ ہے یا تمثیل ہے کہہ لیں آپ بھی, اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ ہم نے اناؤنس کیا تھا برا ہم نشی کے عنوان سے, برا ہم نشی کے عنوان سے سورہ صافات میں جو بات ہے. دیکھیں جو ہے وہ جنتی آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوں گے نا, تو جنتی کی ڈسکشن میں ایک بات آئے گی کہ ایک جنتی کہے گا, ان میں سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشی تھا, ایکویٹنس اس کو کہتے ہیں نا, جاننے والا, اچھا یا تھوڑا سا دوست اس کا تعلق ہو, تھوڑا سا پکا دوست نہیں, جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والے سے ہو, ہاؤ فولش یو آر, کیا تم بھی تصدیق کرنے والے میں سے, کیا تم بھی ان باتوں میں یہ چکر میں لگ گئے ہو. تو اس انداز میں جو ہے وہ مجھے جنتی کہے گا کہ مجھے جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. کیا واقعی جب مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی. تو یہ باتیں وہ کرتا تھا, کنفیوز کرتا تھا, ڈیویٹ کرتا تھا, کسی طرح بھی یہ فرد جو ہے نا خراب ہو جائے. مثلا آپ نوجوان جو آپ لوگ یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں, آپ کو جب کالج میں جائیں گے نا آپ کے لڑکے بہت تنگ کریں گے, جو لڑکیاں ہیں ان کو لڑکیاں تنگ کریں گی, گمراہ کرنے کے طرح طرح کی باتیں کریں گی. ایک گلاس پی لو شراب کا, ایک کش لگا لو سگریٹ کا, یہ کر لو وہ کر لو, کیا فرق پڑتا ہے, کن چکروں میں پڑ گئے ہو. جوانی ہے ابھی, جوانی کے اندر تو کچھ نہ کچھ اچھی طرح گزار لو, یعنی خراب کرنے والے بہت ہوں گے آپ کو بھی نا. تو یہ فرد جو ہے وہ اس کے متعلق جنتی بات کر رہا ہے کہ ایک میرا ہم نشی تھا, وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا, میرا مذاق اڑاتا تھا کہ تم تو بہت ہی فرسودہ خیال کے حامل آدمی ہو. ابھی اس بندے کی کیا صورتحال ہے, سوال ہی پیدا ہوا جنت کے اندر. تو جو ہے وہ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے. یہ کہہ کر وہ جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. جہنم کی گہرائی میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہولوگرام ہے نا, جس طرح ہولوگرام میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, یا ٹی وی جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں, تو جہنم کی گہرائی میں وہ جل رہا ہوگا, اس سے خطاب کر کے کہے گا. اب یہ جنتی جہنم کی گہرائی میں جو فرد جل رہا ہے اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ و برباد کرنے والا ہی تھا, تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑ میں آئے ہوئے ہوتے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت تو ہمیں جو آنی تھی بس آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی ہماری عظیم الشان کامیابی ہے. یہ تناظر میں اس نے بات کرے گا نا, تو ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کامیابی تو ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ فرمایا کہ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. زقوم کا درخت جو ہے نا وہ جہنم کی تہہ سے نکلے گا. جنتیوں کو تو بھوک نہیں لگے گی فاروق بھائی, جنتیوں کا تو مسئلہ بھوک نہیں ہے, جہنم کا مسئلہ بھوک بھی ہوگا. بھوک کی خاطر وہ جو ہے ہر کچھ سب کچھ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. زقوم کا درخت جو ہے وہ جہنم کی تہہ سے نکلے گا, اور جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پہ گر جائے تو زمین کے سارے ذائقے ختم ہو جائیں حدیث کے مطابق نا. وہ ان کا جو ہے روز مرہ کا کھانا ہوگا. تو جو ہے وہ فرمایا کہ بولو یہ ضیافت اچھی ہے زقوم کا درخت, ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے. جہنم کے لوگ پھر آگے اس کے شگوفے کیسے ہوں گے, جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے, اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر یہ تو کھانا ہو گیا, پھر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. اس کے بعد واپسی جب کھا پی لیں گے تو پھر واپسی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی. آپ فروغ تصور کریں کتنی زیادہ اسٹیکس ہیں. اگر ہم غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو جو ہے وہ کیا اسٹیک ہے کہ جہنم میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں اللہ کیسی عزت دیں گے. دونوں باتیں ہمارے لیے ہیں, ان کو سوچ سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے. پھر جو ہے وہ سورہ صاد ہے, اس کے حوالے سے فروغ بھائی آپ کی طرف سے کوئی چیز.
جی سورہ صاد جو ہے وہ شعیب بھائی جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے وہ ایک بڑے ہی تاریخی واقعے کے اوپر قرآن کا تبصرہ ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. ٹائم ملا تو ہم انبیاء کی بات کریں گے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہوگا. 4 منٹ رہ گئے. تو سورہ صاد کے جو ابتدائی جو آیات ہیں کہ سواد قسم ہے نصیحت بر قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد پہ مبتلا ہیں، اور اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. تو یہ چیخ اٹھے کہ مگر وہ وقت بچنے کا نہیں. اور ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے. اور منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا لانا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو ہوا یہ کہ سرداران قریش جو ہیں وہ سارے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے. تقریباً 30 کے قریب سردار کے بارے میں آتا ہے. تھوڑا سا کس وقت یہ واقعہ ہوا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن قطع نظر اختلاف کے بارے ابو طالب بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس وہ نبی کریم کی شکایت لے کے پہنچے کہ بھئی یہ کیا تمہارا جو بھتیجا جو ہے وہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اس نے، اس کو سمجھاؤ، اس سے ہماری کو کمپرومائز کرواؤ، اس کو کہو کم از کم ہمارے جو ہے وہ آباء و اجداد کی اور ہمارے بتوں کی اور ہمارے جو پیروکاروں کی جو ہے وہ مخالفت بند کر دیں. تو انہوں نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولا بھائی یہ لوگ آئے ہیں، بات کرو ان سے، کیا بات ہے. تو نبی کریم نے اس وقت جو ہے بڑا تاریخی الفاظ کہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جس بات کی دعوت لے کے اٹھا ہوں، میں جس ایک کلمے کی بات لے کے اٹھا ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کلمے کو اپنا لیں. تو یہ وہ جو ہے اس کلمے کو اپنانے کی وجہ سے یہ سارا عرب جو ہے وہ ان کا زیر نگی ہو جائے گا. یعنی عرب اور عجم. عرب اور عجم بالکل زیر نگی کلمے کو اپنانے کے. تو پہلے تو ان کو بڑا غصہ آیا، ادھر ادھر یہ کیا عجیب سی باتیں کر. اچھا بولا کیا کلمہ ہے، کیا 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 چاہتے ہو تم؟ تو نبی کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر وہ آگ بگولا ہو گئے، اور جناب انہوں نے کہا ایسے تو ہم 30 کلمے لے کے آ جائیں گے، اور یہ اور وہ، اور جو ہے وہ ناراض ہو کر جو ہے اس محفل سے اٹھ گئے. تو اس کا جو ہے وہ تبصرہ جو ہے وہ ساری ان سورہ صاد کی ابتدائی آیت میں کیا جا رہا ہے. اور آخر میں یہ کہا گیا اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے ہر زمانے کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت کہانی. تو نعوذ باللہ وہ بات نبی کریم کی دعوت کے اوپر جو ہے یہ الزام لگاتے رہے. تو ان کا الزام تو بہرحال سچا ثابت نہ ہوا، لیکن نبی کریم کی جو بات تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. اور پھر انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح. اچھا اس کا جو آیت نمبر 11 میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ یہ جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یعنی آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ 5ویں 9ویں میں یہ الفاظ قرآن ان کے سامنے کہہ رہا ہے ان کو، اس گروپ کو جو آیا تھا، کہ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. اور پھر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ فتح مکہ کی صورت میں جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ شکست کھائی. تو شب اس کے بعد پھر جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ کافی سارے انبیاء کے حوالے سے یہاں بات کی گئی ہے. 9 انبیاء کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اور خاص طور پر کافی تفصیل کے ساتھ. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اور پھر جو بنی اسرائیل کے مزید جو 6 انبیاء ہیں ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں بس ایک سرسرا سا میں ایک خلاصہ یہاں رکھنا چاہوں گا کہ یہاں تذکرہ ذرا ڈفرینٹ انداز میں کیا جا رہا ہے. یہاں تذکرے میں ایک چیز یہ بتائیے کہ بہرحال نبی جو ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی بھول چوک غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً پلٹنے والے ہوتے ہیں. فوراً جو ہے وہ کسی تمثیل سے، کسی کلو سے، کسی جو ہے وہ ہدایت لینے والے ہوتے ہیں، اور فوراً جو اپنے رب کے سامنے جو ہے استغفار کرتے ہیں. اور یہی اللہ کو ان کی ادا جو ہے پسند ہے، اور اسی ادا کی اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا ہوا ہے، اور وہ کامیابی کی جانب جانے والے ہیں. تو بچوں سے میری خواہش ہوگی اور جو سننے والے سے کہ کوئی صورت کا مطالعہ کیجئے. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ جو داؤد علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے، یونس علیہ السلام سے، ایوب علیہ السلام سے جو کچھ ہوئی ہیں. یونس کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، پچھلی والی میں صافات میں. تو کچھ لفظیں جو چھوٹی موٹی ہوئی ہیں، اور پھر کس طرح جو ہے انہوں نے خود ان کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو میرا خیال ہے اسی پہ ہم شعیب بھائی آج اختتام کرتے ہیں. وقت ہمارے پاس نہیں ہے ان واقعات کو تفصیل سے ڈسکس کرنے کا. تو اگر دوبارہ کہیں آگے دوبارہ ان کا تذکرہ ہے تو پھر ہم ان کو لے لیں گے انشاءاللہ. آپ لاسٹ ریمارکس کر دیجئے، کنکلوڈنگ ریمارک دے دیجئے. بس ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب میں تو شاید آج جمعۃ الوداع تھا. اب اچھا، دیکھیں رمضان تقریباً گزر ہی گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بقیہ ٹائم ہے اس کو بھی احسن انداز میں گزار دے. آمین آمین. ختم ٹھیک ہے کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
کل 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 حاضر خدمت ہوں گے 24 پارے کے ساتھ، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ.